السلام علیکم پیارے دوستو، رحمان پروڈکشن میں خوش آمدید۔ بلخ کا شہر عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا۔ موسم گرما میں دور دراز علاقوں سے سیاحوں کے قافلے چلے آتے تھے۔ خراسان کی طرف سے ایک قافلہ اترا، اس میں ایک حسین اور خوبصورت نوجوان بھی تھا۔ شکستہ پیران، بکھرے بال، اداس آنکھیں اور پس مردہ صورت سے معلوم ہوتا تھا کہ انتہائی مسکین ہے۔ شاہی باغ کے قریب اس نے اپنی کٹیا بنا لی اور وہیں رہنے سہنے لگا۔ دن بھر شہر کا گشت کرتا اور شام سے پہلے اپنی جھونپڑی میں لوٹ آتا۔ ایک مدت سے اس کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ باغ شاہی میں بھی اسے فقیر سمجھ کر ناراض کر دیتے۔ ایک دن فقیر کا دل بہت اداس تھا۔ طبیعت بہلانے کے خیال سے شاہی باغ میں جا نکلا۔ ایک آواز کان میں آئی، کون اجنبی چلا آ رہا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ، تمہیں خبر نہیں کہ بڑی مشکل سے دل تھامے ہوئے اٹھا اور اپنی کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ دل کا چین لٹ گیا، آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ عشق کی چنگاری دل کے قریب سلگتی رہی، عشق کا اضطراب بڑھتا گیا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ کسی باد صبا سے ہم کلامی، کبھی مکمل سکوت، خاموشی، تنہائی سے پیار زندگی کا عجیب حال ہو کر رہ گیا۔ حسب معمول سلطانی بلخ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فریادیوں کے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی تھی۔ اتنے میں نقیب نے آ کر اطلاع دی، ایک فقیر شہنشاہ کے دربار میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حکم ہوا اسے اندر بھیجا جائے۔ سلطان نے کہا، تھوڑی تمہاری کیا فریاد ہے؟ فقیر نے کہا، ایسی فریاد لے کر آیا ہوں جسے مجمع عام میں پیش نہیں کر سکتا۔ تنہائی کا موقع عنایت فرمائیں۔ اور دربار ختم ہونے کے بعد فقیر طلب کیا گیا۔ وزیر نے دریافت کیا، جہاں پناہ کے حضور تمہیں کیا کہنا ہے؟ فقیر نے جرأت سے جواب دیا، جہاں پناہ کی شہزادی سے نکاح کی درخواست لے کر حاضر ہوا۔ فرط غضب سے وزیر کی آنکھوں میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ اور بات کرنے سے پہلے تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ کرنا چاہیے تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اسے کہہ دو کہ اپنا جواب حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتہ بعد آئے۔ اس دوران میں بادشاہ نے وزیر سے کہا، صاف انکار کی بجائے فقیر کی حسن تدبیر سے ٹالا جائے، کوئی ایسی شرط رکھ دی جائے جو پورا کرنا ناممکن ہو۔ 7ویں روز فقیر حاضر ہوا تو وزیر نے کہا، عظیم المرتبت بادشاہوں کی طرف سے پیغامات موصول ہوئے ہیں، تمہارا پیغام بھی ان میں شامل کر لیا گیا ہے۔ البتہ تم ایک شرط پوری کر دو تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا انعام قبول کر لیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، فرمائیے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ وزیر نے کہا، شہزادی کی انگوٹھی کے لیے سیاہ رنگ کا ہیرا چاہیے۔ فقیر نے کہا، اگرچہ یہ شرط بہت مشکل ہے لیکن میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنا ہے وہ ہیرا سیاہ رنگ کے پہاڑوں کی برفیلی چوٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ فقیر کچھ عرصہ پہاڑوں کی خاک چھانتا رہا۔ ایک دن پہاڑوں کے سلسلے میں محو خواب تھا کہ بوڑھے شخص نے آ کر جگایا اور کہا، اس کالے پہاڑ کی برفیلی چوٹی سے ایک بہت بڑی چٹان ٹوٹ کر گری ہے۔ وہاں سے تیشا اٹھا اور کاٹ کر اپنے نکلنے کا راستہ بنا لو، ورنہ آج شام تک یہ ساری وادی برف کے سیلاب میں ڈوب جائے گی۔ فقیر گھبرا کر اٹھا اور برف کے پہاڑ پر شیشہ چلانا شروع کیا۔ پھر بھرپور وار سے ان کا بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ جمی ہوئی چٹان کے اندر سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا نظر آیا۔ حیرت کے ساتھ کھود کر نکالا۔ ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں خیر ہو کر رہ گئیں۔ ایک حیرت انگیز خوشی کے ساتھ کئی دن شبانہ روز سفر کے بعد بلخ پہنچ گیا۔ دوسرے دن شانی دربار میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ حیرت کے ساتھ کھود کر نکالا۔ ہتھیلی پر رکھتے ہی ایک کرن پھوٹی اور آنکھیں خیر ہو گئیں۔
ایک حیرت انگیز خوشی کے ساتھ کئی دن کے شبانہ روز سفر کے بعد بلخ پہنچ گیا۔ دوسرے دن شاہی دربار میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ سیاہ رنگ کا چمکدار ہیرا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بے مثل ہیرا دیکھ کر سارے درباری دنگ رہ گئے۔ وزیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم نے طلب صادق کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن آخری شرط ابھی رہ گئی ہے، اسے بھی پورا کر دو، تمہاری درخواست یقیناً قبول کر لی جائے گی۔ عرض کیا، وہ کیا ہے؟ وزیر نے کہا، شہزادی کے کان کے آویزوں کے لیے 2 بڑے سفید موتی مطلوب ہیں۔ فقیر آج دوسری مرتبہ گھائل ہوا لیکن مایوس نہ تھا۔ صبح ہی تو اللہ کا نام لے کر عشق کی آخری مہم پر روانہ ہو گیا۔ کئی دن چلنے کے بعد سمندر کے کنارے پہنچ کر دم لیا۔ آنکھوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو سمندر ابل پڑا۔ نظر جھپکی تو موجوں کا ایک ریلا جگمگاتے ہوئے موتیوں کا ڈھیر کنارے ڈال کر واپس جا رہا تھا۔ فقیر کی پیشانی سجدہ شکر کے لیے زمین پر تھی۔ سجدہ شکر کی لذتوں سے شاد کام ہونے کے بعد موتیوں کا ڈھیر دامن میں رکھ لیا اور جھومتا ہوا بلخ کی طرف چل پڑا۔ بلخ پہنچ کر شاہی محل میں داخل ہوا۔ بڑے دربار میں بادشاہ کے سامنے سارے موتی بکھیر دیے۔ حیرت سے سارے درباریوں پر سکتے کا عالم طاری تھا۔ وزیر نے کہا، تم نے ساری شرطیں پوری کر دیں، لیکن ذرا غور کرو کہ ایک گمنام فقیر اور ایک معزز شہزادی کے درمیان جو حیثیت کا فرق ہے، اسے کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ بہتر ہے تم اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ۔ وزیر کا یہ جواب ایک تیز نشتر کی طرح تھا۔ فقیر کے سینے میں پیوست ہو گیا، دل کا نگینہ ٹوٹ گیا۔ پہاڑوں اور سمندروں کا فاتح کامیابی کی منزل کے قریب پہنچ کر شکست کھا چکا تھا کہ اچانک شاہی محل میں شور برپا ہوا۔ بدحواسی کے عالم میں ایک کنیز نے آ کر خبر دی کہ اچانک شہزادی بے ہوش ہو چکی ہے، نبض ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ سارے محل میں کہرام مچ گیا۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی کی زندگی کا چراغ گل ہو چکا تھا۔ اس حادثے پر ہر طرف صفحہ ماتم بچھ گئی۔ سارا دربار سوگ میں ڈوب گیا۔ جب تک شہزادی کی تجہیز و تکفین کا سامان ہوتا رہا، فقیر سر جھکائے خاموشی بیٹھا رہا۔ شاہی محل سے جنازہ اٹھا تو ہمراہ چلنے والوں میں فقیر بھی شامل ہو گیا۔ نماز جنازہ کے بعد شہزادی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سارا شہر سوگواریوں اداسیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تنہا فقیر اپنی کٹیا میں جاگ رہا تھا۔ سناٹے کی خاموشی اور رات کی تنہائی میں اچانک فقیر اٹھا، اپنا تیشا لیا اور شاہی محل کے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ قبر کی مٹی ہٹائی اور جلد ہی تختے تک پہنچ گیا۔ چند تختیں کھولنے کے بعد جو ہی کفن کا آنچل نظر آیا، اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ بے اختیار قبر میں اترا، ناچ کو باہر نکالا، گدے کندھے پر رکھا اور ویران جھاڑیوں سے تیز تیز گزرتا ہوا اپنی کٹیا میں پہنچ کر دم لیا۔ کاندھے سے ناش اتار کر نہایت احترام سے ایک کونے میں لٹا دیا۔ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی دعا عرش سے ٹکرائی تو دروازے پر کسی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنے والا حکیم تھا اور ساتھ ہی دواؤں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ایک ملازم بھی تھا۔ کٹیا کے اندر داخل ہوتے ہی طبیب نے شہزادی کا کفن اٹھایا، نبض پر ہاتھ رکھا اور فقیر کو آواز دی۔ شہزادی کی موت واقع نہیں ہوئی، یہ سکتے کی حالت میں ہے۔ دوا کی ایک شیشی نکال کر فقیر کو دیتے ہوئے کہا، نہایت تیزی سے شہزادی کے تلوؤں کی مالش کرو۔ ایسے کرتے ہوئے اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جم گئیں۔ چند لمحے بعد شہزادی کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ فقیر یہ کرشمہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اچانک ایک اجنبی ماحول میں اپنے آپ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئے۔ کفن کے آنچل سے منہ ڈھانپتے ہوئے کہا، میں اس وقت کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ فقیر نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا، کسی بات کا اندیشہ نہ کریں، آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں۔ اس کے بعد سارا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا۔ شہزادی حیرت میں ڈوبی ہوئی سنتی رہی۔ سارا ماجرا سن لینے کے بعد شہزادی کو عشق صادق کی حمایت میں قدرت کار فرمائی کا یقین آ گیا۔ طبیب نے فقیر کو سامنے بٹھایا اور اپنے ملازم کو شاہد بنا کر ایجاب و قبول کی رسم ادا کر دی۔
اور فرشتہ غیب کی طرح دعا مانگتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فقیر کی زندگی کا آج نیا دور شروع ہوا تھا۔ شریک غم کی طرح شہزادی نے رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ نہایت خندہ پیشانی سے شاہی زندگی غربت و افلاس کے سانچے میں ڈھل گئی۔ فقیر کی کٹیا سے شاہی محل کا فاصلہ زیادہ نہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ صرف فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہے۔ خاندان کی لاڈلی بیٹی کے انتقال کے بعد شاہی محل پر ہمیشہ کے لیے غم چھا گیا۔ دربار کی رونقیں سرد پڑ گئیں۔ ماں باپ بیٹی کی موت کے غم میں اداس رہنے، دینی مشاغل سے دلچسپیاں بڑھنے لگیں۔ مسجد، مکتب کی تعمیر اور مجلس واعظ کا انعقاد ان کا مشغلہ بن گیا۔ ہفتہ میں ایک دن تعلیمی اداروں کا معائنہ کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ آج ایک مکتب کی سالانہ تقریب تھی۔ تمام بچہ صاف ستھرے لباس میں بادشاہ کے خیر مقدم کے لیے کھڑے تھے۔ جو ہی بادشاہ کی سواری آئی، تمام بچوں نے جھک کر سلام کیا۔ ناگہاں بادشاہ کی نظر ایک 4 سالہ ایک بچے پر پڑی اور دل اس کی طرف کھینچنے لگا۔ بار بار اسے دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی۔ اپنے پاس بلا کر پوچھا اور معلم سے دریافت کیا، اتنا دلکش چہرہ ریاست میں پہلی بار نظر سے گزرا ہے یا کسی ارجمند باغ کا چمن کا پھول ہے؟ معلم نے جواب دیا، مدرسہ میں داخل ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں، کبھی کبھی اس کا باپ بھی ہمراہ آتا ہے، ظاہری وضاقتہ سے مسکین آدمی معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا اس بچے کو اپنے باپ کے ہمراہ دربار میں حاضر کیا جائے۔ فقیر نے شہزادی سے اس کا ذکر کیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے محسوس ہونے لگا شاید مشیت الہی اس راز کو بے نقاب کرنا چاہتی ہے۔ حاکم کا حکم تھا۔ دوسرے دن فقیر بھیس بدل کر دربار میں حاضر ہوا۔ بے ساختہ بول اٹھی کہ ذرا غور سے دیکھیے، اس کی پیشانی اور ہونٹ ہوں بہوں مرحوم شہزادی کی طرح ہیں۔ جیسے بھی ممکن ہو یہ بچہ مجھے دلا دیجیے۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں نے معلوم کیا ہے یہ ایک فقیر کا بچہ ہے، لیکن کسی کا گود کا کھلونا جبراً چھین لینا انسانی مروت کے خلاف ہے۔ سینکڑوں نگاہیں بچے کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ تخت شاہی سے اٹھ کر بادشاہ نے بچے کو گود میں بٹھا لیا۔ نامعلوم طور پر دل کی کشش تیز ہو گئی اور رگوں کا خون جوش مارنے لگا۔ ملکہ دوڑی اور خدمت میں حاضر ہوئی۔ مانوس شکل و صورت کا بچہ دیکھ کر ملکہ حیرت میں پڑ گئی۔ ملکہ نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، ایسا کرنے میں کیا حرج ہے کہ اس کے والدین کی بھی رہائش کا انتظام کر دیا جائے۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا، ملکہ تمہارے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، کیا تم اس کی اجازت دو گے؟ فقیر نے جواب دیا، جہاں پناہ ملکہ کی خوشنودی کی خاطر میں گوارا بھی کر لوں تو اس کی ماں اسے برداشت نہیں کرے گی۔ بادشاہ نے کہا، اگر شاہی محل کے ایک گوشے میں تم لوگوں کی رہائش کا انتظام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ بچہ بھی ماں سے علیحدہ نہ ہوگا اور ملکہ بھی اپنا دل بہراتی رہے گی۔ فقیر نے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میری اہلیہ اسے پسند کرے گی یا نہیں۔ بادشاہ نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، تمہاری اہلیہ کو بھی راضی کر لیں گے۔ دوسرے دن ملکہ کی سواری فقیر کی کٹیا کے باہر تھی۔ خواجہ سرا نے فقیر کو اطلاع دی، ملکہ تشریف لائی ہیں، وہ تمہاری اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر فقیر کا دل دھڑکنے لگا۔ شہزادی کو اطلاع دی گئی، سارا سال کا مخفی راز آج بے نقاب ہوا چاہتا ہے۔ اب چھپنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ گئی تھی۔ ملکہ جب کٹیا میں داخل ہوئی تو شہزادی دم بخود کھڑی تھی۔ پہلی نظر پڑتے ہی آنکھ جھک کر اور دوبارہ کھلی تو سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد منہ سے ایک چیخ نکلی۔ شہزادی فوراً ہی دوسری چیخ بلند ہوئی، دفنائی ہوئی بیٹی کیوں کر زندہ ہو سکتی ہے؟ ایک ناممکن بات کبھی واقع نہیں ہو سکتی، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ ملکہ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کیا۔ کیا واقعی شہزادی ہو؟ میری لخت جگر ہو؟ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ شہزادی نے برائی ہوئی آواز میں کہا، یقین کیجیے میں سچ مچ آپ کی شہزادی ہوں۔ میں آپ کی ہی وہی بدنصیب بیٹی ہوں جسے مردہ سمجھ کر دفنایا گیا تھا۔ کرشمہ قدرت سے دوبارہ جی اٹھی ہوں، صرف ایک سچے اللہ والے فقیر کے لیے زندہ کی گئی ہوں۔
اس کے بعد شہزادی نے تفصیل سے ساری سرگشت بیان کر دی۔ اب بات کٹیا سے باہر نکل چکی تھی۔ بجلی کی طرح سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ 4 سال کی مری ہوئی شہزادی اچانک جی اٹھی۔ بادشاہ نے سنا تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ یہ سن کر سارا شہر فقیر کی کٹیا کی طرف چل پڑا۔ شاہانہ ترک و احتشام سے فقیر اور شہزادی کا جلوس نکالا گیا۔ نہایت اعزاز کے ساتھ فقیر کو شاہی محل میں اتارا گیا۔ اب وہ فقیر نہیں تھا بلکہ سلطنت کی آنکھوں کا تارا تھا، بادشاہ کا ولی عہد اور بلخ کا بادشاہ تھا۔ تاریخ ولایت میں اس فقیر کا نام حضرت ابراہیم ادھم بلخی مشہور ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، تمام کے دکھ درد دور کرے، آمین۔